السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے چوتھے پارہ کا 14واں رکوع مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و اخواتکم تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی و بناتو اور بیٹیاں الاختی بہن کی و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی رضاعت سے و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی و ربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اللتی جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں من النساء تمہاری بیویوں سے اللتی جن سے دخل تم صحبت کر چکے ہو بہن ان سے فإن اور اگر لم تکونوا دخل تم نے صحبت نہ کی ہو بہن ان بیویوں سے فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے علیکم تم پر حلائل اور بیویاں ابنائکم تمہاری ان بیٹوں کی الذی جو ہیں من اصلابکم تمہاری پشتوں سے وان اور کہ تجمعوا جمع کرو تم بین الاختین دو بہنوں کو الا ما مگر جو قد سلفا گزر چکا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کانا ہے غفور بخشنے والا اور رحیم رحم فرمانے والا۔ اب اس آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان عورتوں کا تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حرمت 3 طرح کی ہے، حرمت نسب، حرمت رضاعت اور حرمت مساہرت۔ پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جن کی حرمت کا سبب نسب ہے، ان کی تعداد 7 ہے۔ ماں، اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر سب داخل ہیں۔ بیٹی، اس میں پوتی، نواسی اور نیچے تک سب داخل ہیں۔ بہن، سگی اور سوتیلی، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ اور آگے ان محرمات کا ذکر ہے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ 7 رشتوں جو نسب سے حرام تھے وہی رضاعت سے حرام ہیں۔ اب ان عورتوں کا ذکر ہے جو علاقہ نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ پہلی قسم بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح درست ہوگا۔ اور بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا ہے۔ دوسری قسم بیوی کی بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی ہیں۔ جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اس وقت تک ان سے نکاح درست نہیں۔ اگر بیوی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر ان سے نکاح درست ہے۔ یعنی ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی جو تمہارے سگے بیٹے ہوں۔ یہ قید اہل عرب کی ایک غلط رسم کو مٹانے کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ وہ جن کو متبنہ بنا کر ان کی بیویوں کے بیوہ یا مطلقہ ہونے کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام کرتے تھے۔ 2 بہنوں کو خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضائی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کا ایک عقد میں جمع کرنا ممنوع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ رشتے محبت و پیار کے رشتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کی سوکنے بن جائیں گی تو محبت و انس کی جگہ حسد و عناد جو عام طور پر سوکنوں میں پایا جاتا ہے وہ رونما
ہو جائے گا۔ قربان جائے میرے رب پر، میرا رب کتنا غفور اور رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کس طرح کے خوبصورت اس نے قاعدے قانون بنا رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ان قاعدے قانون پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی۔ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو سے ہم اپنا 5واں پارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔